آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک ایسے 1400 سالہ سفر پر نکلیں گے جو سچ میں کسی کو بھی حیران کر دے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے صرف معلومات، صرف انفارمیشن کے بہاؤ نے ایک عظیم و شان سلطنت کو بنایا بھی اور پھر اسے مٹی میں بھی ملا دیا۔ کاغذ کی ایجاد کے عروج سے لے کر پرنٹنگ پریس کو ریجیکٹ کرنے کی اس سب سے بڑی غلطی تک، یہ تاریخ کا وہ حصہ ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ آخر ایسا ہوا کیسے؟ ایک ایسی سلطنت جس نے صدیوں تک پوری دنیا کے علم کو سنبھال کر رکھا، اس نے انجانے میں اپنی ہی علمی بربادی کی بنیاد کیسے رکھ دی؟ تو چلیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو بہت ہی نازک پتے والے کاغذ سے شروع ہوتی ہے اور ایک انقلابی مشین پر لگنے والی تباہ کن پابندی پر ختم ہوتی ہے۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے اس دور سے جب اسلامی تاریخ کو باقاعدہ لکھا نہیں جاتا تھا، لوگ بس زبانی کہانیاں آگے بڑھاتے تھے۔ جب تک پرانے لوگ زندہ تھے سب ٹھیک تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا نئے آنے والی نسل اپنے ہی اصل ہیروز کو بھولنے لگی۔ انہوں نے اپنے عظیم کرداروں کو بھلا کر رومن اور پرشین ہیروز جیسے ہیراکلیز اور رستم کی کہانیوں سے متاثر ہونا شروع کر دیا۔ زبانی تاریخ اب بالکل خطرے میں تھی۔ جب یہ احساس ہوا کہ اپنی تاریخ تو دھندلی پڑتی جا رہی ہے تو خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے فوراً قدم اٹھایا۔ انہوں نے مشہور عالم ابن شہاب الزہری کو بلایا اور پہلے تاریخی لیکچرز شروع کروائے۔ انہی لیکچرز کی وجہ سے ابن اسحاق جیسے عالموں نے تاریخ کی پہلی باقاعدہ کتابیں لکھیں۔ لیکن یہاں ایک بہت عجیب بات ہوئی، وہ ساری کی ساری کتابیں اچانک غائب ہو گئیں۔ آخر ان قیمتی دستاویزات کے ساتھ ہوا کیا؟ تو اس کا سب سے اہم جواب چھپا ہے اس مواد میں جس پر وہ کتابیں لکھی گئی تھیں۔ یہ تھا پپائرس۔ یہ پتوں کو ملا کر بنایا گیا ایک بے حد نازک اور مہنگا مواد تھا۔ اب ہوا یہ کہ جب بنو امیہ کی خلافت ختم ہوئی اور نئے دور کی اتھل پتھل شروع ہوئی تو یہ کمزور پپائرس خود کو بچا ہی نہیں سکا اور بالکل صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ یہاں سے ایک سبق ملتا ہے کہ معلومات کو محفوظ رکھنے کے لیے صرف لکھنا کافی نہیں، بلکہ کس چیز پر لکھا جا رہا ہے یہ کہیں زیادہ ضروری تھا۔ اب یہاں تاریخ ایک انتہائی زبردست موڑ لیتی ہے۔ ایک فوجی تصادم نے دنیا کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ عباسی خلافت اور چینی سلطنت کی جنگ میں جب کچھ چینی فوجی قید ہوئے تو انہوں نے اپنی آزادی کے بدلے ایک ایسا راز بتایا جو دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجیکل طاقت بن گیا، اور وہ راز تھا کاغذ بنانے کا راز۔ عباسی خلافت نے اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور بڑے پیمانے پر کاغذ کی میس پروڈکشن شروع کر کے اسے ایک طاقتور ہتھیار بنا لیا۔ ہارون الراشد نے تو اس راز کا پورا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے علمی دارالحکومت بغداد میں دنیا کی سب سے بڑی پانی سے چلنے والی کاغذ کی فیکٹری قائم کر دی، اور ذرا سوچئے یہ فیکٹری یورپ میں لگنے والی پہلی پیپر مل سے پورے 300 سال پہلے بنائی گئی تھی۔ یہ دنیا میں ایک بالکل نئے دور کا آغاز تھا جہاں معلومات کو محفوظ کرنے اور پھیلانے کی صلاحیت آسمان کو چھو رہی تھی۔ اس سستے اور آسانی سے ملنے والے کاغذ نے بیت الحکمہ میں اس دور کا آغاز کیا جسے ہم اسلامی گولڈن ایج کہتے ہیں۔ کاغذ اتنا تھا کہ ہزاروں کتابیں اب آسانی سے کاپی کی جا سکتی تھیں۔ اور اس دور کی سب سے حیرت انگیز بات پتہ ہے کیا تھی؟ اس وقت کے عالموں اور محققین کا مقام کسی عالمی سپر اسٹار سے کم نہیں تھا۔ انہیں وہی عزت اور شہرت ملتی تھی جو آج کل رونالڈو یا میسی کو ملتی ہے۔ علم کی قدر کا وہ ایک بے مثال دور تھا۔ اور ان عالموں کی لگن کا تو کیا ہی کہنا۔ مثال کے طور پر عظیم عالم امام طبری کو ہی لے لیجیے۔ انہوں نے اسی نئے کاغذ پر تاریخ کی بے حد عظیم کتاب تحریر کی، لیکن جب کام مکمل ہونے پر انہیں انعام کے طور پر سونے سے بھرے صندوق پیش کیے گئے تو انہوں نے بالکل صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے صرف اپنی 10 دینار کی معمولی تنخواہ پر ہی قناعت کی، کیونکہ ان کا اصل مقصد دولت اکٹھی کرنا نہیں بلکہ دنیا کو تاریخ اور علم دے کر جانا تھا۔ خیر آگے چل کر جب حالات خراب ہوئے، کروسیڈز کا دور آیا اور جیروسلم جیسا اہم شہر ہاتھ سے نکل گیا، تب بھی یہ کاغذی کتابیں ہی تھیں جنہوں نے لوگوں کو راستہ دکھایا۔ امام ابن عساکر جیسے عالم انہی کاغذوں پر لکھی گئی 70 جلدوں کی کتابوں سے مسلسل درس دیتے تھے۔ اسی علم کی طاقت نے صلاح الدین ایوبی جیسے عظیم رہنماؤں کے اندر آگ بھر دی، جس کے نتیجے میں آخرکار وہ شہر دوبارہ فتح ہو کر رہا۔ ان جنگیں اور اتھل پتھل کے دنوں میں انفارمیشن پر کنٹرول کا مقابلہ عروج پر تھا۔ ایک طرف ابن الجوزی جیسے عالم تھے جنہیں فضائل یزید جیسی غلط فہمی پھیلانے والی پروپیگنڈا کتابوں کا پردہ فاش کرنا پڑا، اور دوسری طرف ابن الاثیر جیسے لوگ تھے جو صلاح الدین اور سلطان شہاب الدین غوری کی حقیقی فتوحات کو کاغذ پر محفوظ کر رہے تھے۔
علم کا میدان بالکل کسی جنگ کے میدان جتنا ہی سرگرم ہو چکا تھا۔ لیکن ٹھیک اس وقت جب اسلامی دنیا عالمی علم اور تحقیق کی بالکل بلند ترین چوٹی پر تھی، تباہی سر پر آ کھڑی ہوئی۔ خلاؤں خان کی عظیم اور بے رحم منگول فوج نے سیدھا اس علمی دارالحکومت بغداد کی طرف رخ کر لیا تھا۔ موت اور بربادی کا طوفان تیزی سے شہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب اس وقت دشمن سے نپٹنے کی تیاری کرنی چاہیے تھی نا، لیکن سچائی سن کر ہنسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی۔ شہر کے دروازے پر دشمن کھڑا تھا اور شہر کے سب سے عظیم دماغ عجیب و غریب بحثوں میں الجھے تھے، جیسے کہ سوئی کی نوک پر آخر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں، یا حضرت عیسیٰ کس قسم کی روٹی کھاتے تھے۔ ان بے معنی بحثوں اور شیعہ سنی فرقہ وارانہ لڑائیوں نے انہیں اندر سے بالکل کھوکھلا اور کمزور کر کے رکھ دیا تھا۔ اس غفلت کا نتیجہ بالکل کسی تباہ کن فلم کے منظر جیسا تھا۔ منگولوں نے بغداد شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، قتل عام مچا دیا، اور جو صدیوں پرانی ہاؤس آف وزڈم کی عظیم لائبریری تھی اسے اٹھا کر دریا میں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے دریا لوگوں کے خون سے سرخ ہوا اور پھر ان ہزاروں عظیم کتابوں کی سیاہی بہنے سے پانی مسلسل کئی دنوں تک کالا بہنے لگا۔ صدیوں کا تحقیقی علم ہمیشہ کے لیے دریا میں بہہ گیا۔ بغداد کی وہ عظمت والی کاغذ بنانے کی فیکٹریز اب مکمل راکھ بن چکی تھیں۔ اس تباہی کے بعد دنیا کی معیشت اور علم کے بیلنس میں ایک زبردست تبدیلی آئی۔ جن مسلمانوں کے پاس صدیوں سے کاغذ کی عالمی برتری تھی، اب مجبوراً انہیں کاغذ خود یورپ سے امپورٹ کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ ٹیکنالوجی کی برتری جو کبھی ان کے پاس تھی، راتوں رات الٹ چکی تھی۔ اگر ہم تاریخ کے اس سفر کو غور سے دیکھیں تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے، جس مواد پر علم محفوظ ہوتا ہے وہی دنیا کا رخ طے کرتا ہے۔ زبانی روایت سے شروع ہو کر نازک پپائرس اور پھر کاغذ کی ماس پروڈکشن کا سفر، یہ سب ہمیں تاریخ کی سب سے اہم اور تباہ کن ٹیکنالوجیکل تبدیلی کی طرف لے جاتا ہے، ایک ایسی تبدیلی جس نے آنے والی صدیوں کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اس عظیم تباہی کے بعد بھی ابن کثیر اور ابن خلدون جیسے حیرت انگیز دماغ پیدا ہوئے جنہوں نے بہترین تاریخی کتابیں لکھیں۔ دراصل ابن خلدون کا کام تو آج بھی دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن ان شاندار دماغوں کی موجودگی کے باوجود اسلامی دنیا کا مقابلہ اب ایک ایسی انقلابی ٹیکنالوجی سے ہونے والا تھا جسے اپنانے سے انہوں نے سختی سے انکار کر دیا تھا۔ سوچئے ذرا، ٹھیک اسی سال جب ابن خلدون کا انتقال ہوا، یورپ میں گوٹنبرگ میں انقلابی پرنٹنگ پریس ایجاد کر لی تھی۔ اب تھوڑی سی میتھس دیکھیں، ایک انسان ہاتھ سے لکھ کر دن میں مشکل سے 40 صفحے تیار کر سکتا تھا، جبکہ یہ نئی پرنٹنگ پریس دن میں 4000 صفحے چھاپ رہی تھی۔ یہ ایک ایسا عظیم فرق تھا جسے ہاتھ سے لکھ کر تو کوئی پورا ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اب یہاں سب سے بڑی اور افسوسناک غلطی ہوئی۔ اس وقت کی نئی عالمی سپر پاور یعنی عثمانیہ سلطنت نے اس انقلابی مشین کو فوراً بند کر دیا۔ فتویٰ دے دیا گیا کہ علم تو بس قلم سے حاصل ہوتا ہے اور مشین کو حرام قرار دے دیا گیا۔ انہوں نے اسے ایک عیسائی ایجاد سمجھ لیا، لیکن دراصل خوف یہ تھا کہ اگر عام لوگوں تک آسانی سے کتابیں پہنچ گئیں تو معلومات پر سے ان کا کنٹرول بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس سخت پابندی کا نتیجہ ایک بہت ہی عظیم ڈائیورجنس کی شکل میں نکلا۔ ایک طرف یورپ پرنٹنگ پریس کے ذریعے بڑے پیمانے پر تعلیم کو عام کر رہا تھا اور نیوٹن، گیلیلیو جیسے دماغ پیدا کر کے تیزی سے آگے نکل رہا تھا، جبکہ دوسری طرف اسلامی دنیا علم کو چھوڑ کر اپنے وسائل تاج محل جیسی خوبصورت لیکن ٹھہری ہوئی عمارتوں کو بنانے میں لگا رہی تھی۔ علم اور ترقی کا فرق اب اتنا بڑھ چکا تھا کہ اسے پاٹنا ناممکن لگنے لگا۔ عثمانیہ سلطنت کو اپنی اس تباہ کن غلطی کا احساس کرنے میں پورے 300 سال لگ گئے، 3 صدیاں۔ آخرکار انہوں نے یہ پابندی اٹھائی اور اپنا پہلا پرنٹنگ پریس لگایا، لیکن تب تک وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ وہ 300 سال کا تعلیم اور معلومات کا فرق اتنا بڑا تھا کہ وہ لوگ دوبارہ کبھی اٹھ کر یورپ کا علمی مقابلہ نہیں کر سکے۔ تو اس تفصیلی جائزے کے بعد ایک گہرا سوال دماغ میں گھومتا ہے، اگر اس پرنٹنگ پریس کو 300 سال پہلے ٹھکرانے کے بجائے خوش آمدید کہا جاتا، اگر علم کو ہر عام و خاص کے لیے کھول دیا جاتا، تو کیا آج دنیا کا نقشہ بالکل مختلف نہ ہوتا؟ معلومات اور نئی ٹیکنالوجی کو قبول کرنے یا ٹھکرانے کا ایک فیصلہ واقعی کسی بھی قوم کا ہمیشہ کے لیے مستقبل طے کر دیتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔